تو میں دعوت دینا چاہوں گا شاعر انقلاب، شاعر اسلام، فناف صحابہ، مرشد حق نواز کی حقیقی آواز. یہ جملہ میں ضرور دہراؤں گا. آج کے اس پرفتن دور میں وہ ایک وقت کہ جب مرشد کا نام لینا بھی اپنی زبان کے اوپر گوارا نہ کریں. میرے مرشد الحسینی نے الحمدللہ اپنے مرشد حقیقی کا نام ہی نہیں لیا بلکہ ان کے مشن کا پرچار بھی کیا. اپنی جان کا نذرانہ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کے پاکستان کے کونے کونے کے اندر ناموس صحابہ کا اور امیر عظیمت، فکر امیر عظیمت کا پیغام پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا الحمدللہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گا شاعر اسلام، شاعر انقلاب، فناف صحابہ حضرت علامہ مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب کو. یہ ایک اعلان سن لیں. ہم اپنے آل کنونشن ایسوسیشن کی طرف سے تمام پرنڈا محمد پناہ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کی، اور اپنے تمام کنونشنی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً کنونشنی صدر اختر فرید صاحب، نائب صدر قاری رحمت اللہ عباسی صاحب، جنرل سیکرٹری الطاف حسین صاحب، سرپرست اعلیٰ حاجی شہد حسین صاحب. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت کے غلاموں، جماعت محمد کے دیوانوں، رب اصحاب محمد کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں اس خوبصورت روحانی محفل کا حصہ بنایا. دعا ہے رب اصحاب محمد ہر حاضر کی، ہر حصہ دار کی محنت اور حاضری قبول فرمائے. میں اپنے صحابہ غلام، بہادر اور استقامت پر کھڑے اپنے عزیز از جان بھائی قبلہ مولانا محمد صادق عباسی صاحب دامت برکاتہم، ان کی پوری ٹیم کا ممنون اور شکر گزار ہوں، خصوصاً ان کے رفقاء تاجر برادری. اللہ میرے بھائی کو، ان کے رفقاء کو، معاونین کو اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس اندھیری شب میں محبت کے اس عظیمت والے سفر کا چراغ روشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر میرے بھائی کی خیر کے ہر معاون کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شریر سے اللہ میرے بھائی کی حفاظت فرمائے. اس سے پہلے ہمارے مخدوم کے فرزند، ہمارے بھائی اور بڑی خوبصورت علمی شخصیت، ایک تدریسی محاذ پر اپنا فریضہ سر انجام دینے والے میرے انتہائی محترم بھائی قبلہ مولانا مفتی محمد عمر صاحب دامت برکاتہم ہم سے ہم کلام تھے. اللہ اہل حق محبت بانٹنے والے علماء کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے. بہادروں، صحابہ غلاموں، میں نہ آپ کا رشتہ دار ہوں نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں. محبت کی یہ چراغ، محبت کے یہ دیے، محبت کے سلسلے، محمد کی جماعت کی نام لیوائی کا صدقہ ہے. اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے، اللہ ان محبتوں کا قرض اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کہتے رہنے کی اور کہتے کہتے قبر میں اتر جانے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. آج ہم میٹھی میٹھی باتیں کریں گے انشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ ہم مین روڈ موٹر وے کو نہیں چھوڑیں گے، کسی انٹرچینج پر ادھر ادھر جانے کا کوئی ہم جو ہے نا ارادہ نہیں کریں گے. کوشش ہے. باقی ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں اسٹیج پر بھی، پر نور چہرے نظر آ رہے ہیں، سامنے بھی علماء ہیں. قرائے عظام میرے سر ڈھانپے پگڑیوں ٹوپیوں کے ساتھ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے طالب علم بھائی، میرے تاجر برادری کے، میرے سکول کالج کے بھائی، مدارس کے بیٹھے ہیں. اللہ
اس محفل کو قبول فرما، اس آنے کو قبول فرما، اس سلسلے کو قبول فرما۔ سفر کا آغاز کریں گے، برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں۔ میں شاعر نہیں ہوں نہ ادیب ہوں، سبق ہے جس کی لائنیں چند میں نے یاد کی ہوئی ہیں اپنے بڑوں سے، میں وہی سناؤں گا۔ کوئی بات اچھی لگے پہلے سودا طے کر لیتے ہیں، تاجر برادری کا پروگرام ہے، پہلے طے کر لیتے ہیں کہ سبحان اللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یس نو یس۔ اللہ اس معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ بہت سارے معاہدے کاغذی بھی ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ معاہدہ انشاءاللہ پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ آئے اللہ کا نعرہ لگا کر اپنی اس محبت کے سفر کو کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ محمدی، ہر بہادر کا ہاتھ اٹھے، ہر بہادر کی زبان بولے گی اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، میلاد مصطفیٰ، مقصد میلاد مصطفیٰ، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، تساں سارے میں کلا اللہ ہی اللہ۔ درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے، کوئی زبان محروم خالی نہ رہے، بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ 30 سے 35 منٹ ٹائم ہے۔ دو شعر نہیں، فیصلے ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں؟ جمہوریت بڑی یاد ہو گئی ہے، فیصلے عوام کرتی ہے، فیصلے خواص کرتے ہیں۔ عرض ہے بہادرو، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، وہ اجلاس نہیں بلاتا، اس کی شورا کمیٹی کوئی نہیں، وہ خود تنہا فیصلے کرتا ہے اور لیٹر جاری نہیں کرتا، کون کہتا ہے اس لحظے میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ آواز بلند جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ بلندما سے بولے سبحان اللہ۔ آپ کے ملک کے قریب ایک غریب سے ملک ہے، داڑھی والے وہاں آ گئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ پگڑی والے آ گئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔
باقی لوگ پیشین گویاں کرتے تھے کہ یہ مر جائیں گے، ان کا نام نشان بھی نہیں رہے گا، 52 ملک دجال آ گیا ہے، 10 سال قید میں رہنے والا جسے ننگا جہاز میں لے جایا گیا آج وہ اسی ملک کا وزیر اعظم ہے۔ عرض کروں گا کہ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اس حمد کا آخری شعر ہے کہ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، جس نے ایک بار بھی اب تک سبحان اللہ نہیں کہی صرف وہ کہے سبحان اللہ۔ سارے تو ابھی بولے ہیں تو پہلے کون بول رہا ہے؟ جنات آئے ہوئے ہیں؟ رب نے زبان دی ہے مسکرا کے بولے سبحان اللہ، پاک رب کا پاک ذکر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اللہ کے حمد کے بعد ہم چلیں گے نعت کی طرف۔ سب نعت سنیں گے انشاءاللہ؟ ایک مہینے میں نعت سنتے ہیں یا 12 مہینے نعت کا ذوق ہے؟ ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، 1 مہینے نہیں 12 مہینے کا ذوق رکھیں، دم دم جب تک رہیں اللہ اللہ رسول، اللہ کے رسول اور رسول کی صحابہ کی بات سنیں گے انشاءاللہ۔ اس مٹی کی زبان میں اپنی حاضری کا نعت کی کا آغاز کروں گا۔ عرض ہے کہ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، بیٹھے ہی آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، حجر و شجر جنود من سلامیاں، حجر و شجر جنود من سلامیاں، بھئی حجر و شجر جنود من سلامیاں، نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں، نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں، اس با کمال دیا کون ہوئے گا، آمنہ دے لال دیا کون ہوئے گا، اس بے مثال دیا کون ہوئے گا، آمنہ دے لال دیا کون ہوئے گا، اس بے مثال دیا کون ہوئے گا، آمنہ دے لال دیا کون ہوئے گا۔ ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، دھرتی پر ہر پیدا ہونے والا بچہ ماں کے لیے حسین ہوتا ہے، کہو بے شک بچہ
بچہ کالا کلوتا کوا ہو، کالے بچے کو ماں نہلاتی ہے لگ صابن سے، پھر کالے بچے کو کالا چولا پہناتی ہے، اس کالے بچے کے کالے ماتھے پر کالا سرمے کا تل لگاتی اور کہتی ہے شالا نظر نہ لگے۔ میں بہانہ بنا کر کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، ساری اتوت سونا آمنہ دلال لوگوں، او ساری اتوت سونا آمنہ دلال لوگوں، ساری اتوت سونا آمنہ دلال لوگوں۔ آمنہ دے بال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں۔ نعت صرف پڑھنا ثواب نہیں میرا، آپ کا پڑھنا بھی ثواب ہے، کہو بے شک۔ میں بڑا مولوی نہیں ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کیے ہوئے، شرمائے بغیر میرے ساتھ بولے آمنہ دے لال جیاں، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا۔ اور شاعری دی دنیا دا پیشوا حسان، شیر دی دنیا دا پیشوا حسان، اوی جند حسن چ دسدا حیران، اوی جند حسن چ دسدا حیران، ایسے خد و خال جیاں کون ہوئے گا۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ، خوش ہو کے بولے سبحان اللہ۔ آمنہ دے لال جی، اور شعر ہے، میں ترندہ کی سرزمین پر صحابہ غلاموں آپ کی نظر شعر کروں گا کہ دلہا رسولت دلہن صدیقائے، او دیوبندیو بریلویو، دلہا رسولت دلہن صدیقائے، بھئی دلہا رسولت دلہن صدیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ دلہا رسولت دلہن صدیقہ ہے، بڑی تکلیف ہے اس ٹبر کو اس شعر سے ہوتی رہے، سارا کیا دلہا رسولت دلہن صدیقہ ہے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، او بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جی۔ اور آخری شعر ہے کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے، لگنا چاہیے پتا کہ آپ جاگ رہے ہیں، شعر پڑھنے لگا ہوں میرے بزرگوں۔ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے، ارشد کتنا بلند عالی شان ہے، کعبے اٹھے چڑھ جس نتی ہے یزان، کعبے اٹھے چڑھ جس نتی ہے یزان، جی کعبے اٹھے چڑھ جس نتی ہے یزان، حبشی بلال جیاں۔ مسٹیک ہو گئی آپ سے، اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو آدھا شعر میں پڑھتا، وجد میں آ کے آدھا شعر آپ پڑھتے، مگر تاریں کچھ رہ گئی ہیں جن کے کنیکشن بحال نہیں ہو سکا، کہو بے شک۔ چلیں دوبارہ تاروں کو جوڑتے ہیں، شعر دوبارہ پڑھوں گا کہ ارشد کتنا بلند عالی شان، کعبے اٹھے چڑھ جس نتی ہے یزان، کعبے اٹھے چڑھ جس نتی ہے یزان، حبشی بلال جیاں اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، ایسے خط و خال جیاں کون ہوئے گا، حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا۔
اللہ کی حمد اور نبی کی اس نعت کے بعد ہم ایک اور حاضری نعت کی پیش کریں گے. چلیں گے میرے ساتھ؟ تھکنے تو نہیں لگے جی؟ الیکشن ہو جائے محبت سے دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تھک گئے ہیں. تھکاوٹ چیز ایسی ہے چلتا نہیں بندے کو پتہ کرنا کیا ہوتا ہے کر کیا بیٹھتا ہے. کہو بے شک کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ہرانا ہی چاہتے ہیں. آئیں دربار رسالت مآب میں محبت کی ایک اور حاضری پیش کرتے ہیں. اللہ ہمارا یہ بولنا سننا سنانا مسکرانا قبول فرمائے. کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں پر 12 بجے ہوئے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ چہروں کی گھڑیوں کا ٹائم ٹھیک کر لیں. ان کی گھڑیوں کا ٹائم غلط ہے. مسکرا کر گھڑیاں ٹھیک کر لیں اور خوش ہو کے بیٹھیں. مسکرا کے بول دیں وہ سارے سبحان اللہ. یہ حاضری بھی اسی مٹی کی زبان میں ہے. میں چاہتا ہوں ہم نعت اس طرح پڑھیں کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. عرض ہے کہ سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ آدمی کہ میرا نام لیا جائے وہ درود نہیں پڑھتا. علماء نے لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود ہے. مسکرا کے پڑھیے گا. سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب. ساری زبانیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت دیاں سدائی دے رحمت دیاں سدائی دے رحمت دیاں سدائی دے پتھر زمانہ مارے سونا والوی دعائیں دے زمانہ مارے سونا والوی دعائیں دے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونا من موڑا پیغمبر حسین ہوتا ہے کہو بے شک. اگر کوئی کانا ملون آ جائے میڈیا اس کا ساتھ دے بڑے بڑے اشتہار اسے نعوذ باللہ نبی مان لینا چاہیے. میرا پیغمبر حسین کہو بے شک. اتنا حسین کہ یوسف کو دیکھنے والی انہیں انگلیاں کٹا دی ایمان نہیں لائیں. میرے پیغمبر کو دیکھنے والوں نے پہلے کلمہ پڑھا پھر گردنیں کٹا دی. کہو سبحان اللہ. سونا من موڑا سونا من موڑا میرے آقا مدنی جیانا کوئی ہویا نہ ہونا سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلاں دا طبیب. سامنے والو آپ محبت سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اما آمنہ جد جاوے آنے والا بھی آیا نہیں ماں کے پیٹ میں لیکن بہاریں پہلے پہنچ گئی. کہو سبحان اللہ. اما آمنہ جد جاوے اما آمنہ جد جاوے خدا جھکا پانی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी दिलां दा तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कोलू डरिया कर नमाज से बोले सुभान अल्लाह। इसकी आवाज कम ना कर भाई। अब्बासी साहब किधर गए? अब्बासी साहब किधर है? आप भी उधर हैं, फिर भी ऐसे हालात होने जा रहे हैं। आप तो हमारी डंडे वाली सरकार है। अल्लाह साई तू डरे आकर मौला को लो डरे आकर सुने जदू नामे नबी तू दरूद भी पढ़े आकर सुने अल्लाह दा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी दिलां दा तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आयशा कहती है, हम सराइकी से उर्दू की तरफ आ गए हैं। उर्दू वालों उर्दू में बोलो सुभान अल्लाह। मैंने पहली बार सुनी है उर्दू में सुभान अल्लाह। अर्ज करूंगा कि अम्मी आयशा कहती है जी, अम्मी आयशा कहती है खुशबुए आका से सांसें महकती रहती हैं सुने अल्लाह दा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी दिलां दा तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हामद और नबी की नात के बाद क्या मशवरा है आपका? दरे सहाबा पर चले। सहाबा वाली गाड़ी में कौन कौन सी सवारियां बैठेंगी? पक्की सवारी है, इसी अड्डे की सवारी है, लोकल अड्डे की सवारी उधर नहीं आएगी। टिकट है, असली टिकट है, हक नवाजों से टिकट लिया है। टिकट संभाल के रखें, हालात बड़े खराब हैं। जन्नत की मोटरवे पर जो आखिरी चेक पोस्ट टूल प्लाजा है, ईमानी कागजात चेक करने वाला जो अफसर है बड़ा सख्त है। नाम बता देता हूँ आपको, नाम है अमीरुल मोमिनीन कातिलुल मुशरिकीन सैयदना उमर फारूक आजम। सब कहो रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर कागजात गड़बड़ हुए, उमर को हम तो जानते हैं, वो टब्बर अच्छी तरह जानता है। उमर जो करता है तो फिर वो खुदा का अमर बन जाता है। कहो सुभान अल्लाह। बहादुरों, मैं चाहता हूं कि इस मकबत में आपने मेरे साथ हिस्सादार बनकर बोलना है, वफादारी से बोलेंगे। सामने के 10 नौजवान चाहिए जो वादा करें कि हम आपके साथ बोलते रहेंगे। बोलेंगे इंशाअल्लाह? बोलेंगे या इंशाअल्लाह? जी बोलेंगे। चलो इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा। मेरे बड़े बेटे हैं, मैं अपनी हाजिरी पेश करूंगा। अर्ज करूंगा कि जलाली नहीं हो दे, जमाली नहीं होते, जलाली नहीं होते, जमाली नहीं होते, जलाली नहीं होते, जमाली नहीं होते, दुश्मन उमर दे हलाली नहीं होते। बुलंद आवाज से बोले बेशक, जिनको पक है शक नहीं वो बोले बेशक। मेरे साथ इस तरह मिल के बोलनी है कि दुश्मन उमर दे। बहादुर हाथ बुलंद आवाज बोला, दुश्मन उमर दे, दुश्मन अली दे हलाली ने हो दे, जलाली ने हो दे, जमाली ने हो दे, जलाली ने हो दे। जो भी सहाबा दे शिकवे करे दिल, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया,
بیماری کا نام لیں گے، بیمار کو ترنڈا والوں آپ نے خود تلاش کرنا ہے، سارے کام مولوی سے بھی نہ کرائیں، مولوی بھی تھانے جا جا کے بڑا سیانا ہو گیا ہے۔ جو بھی صحابہ دشکوے کرے دل، عمر نو علی تو رنج رنج نسے دل، عمر نو علی تو انج انج نسے دل، ان نصیبی خرابی تو خالی نہیں ہو دے، ان نصیبی خرابی۔ آپ کو یہ شعر بالکل سمجھ نہیں آیا تو بے شک میں نے کیا کہا ہے، ان نصیبی خرابی کیا مانا ہے؟ کیا بات ہے؟ رحیم یار خان کی مٹی کو سلام۔ عرض ہے کہ جو بھی صحابہ دشکوے کرے دل، عمر نو علی تو انج انج نسے دل، ان نصیبی خرابی تو خالی نہیں ہو دے، ان نصیبی خرابی تو خالی نہیں ہو دے، دشمن عمر دے، پورا پنڈال بولے، دشمن علی دے، دشمن نبی دے، حلالی نہیں ہو دے، جلالی نہیں ہو دے، جمالی نہیں ہو دے، جلالی نہیں ہو دے، سوہنے علی دے جو پیروکار، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ یکتا الہ دے عبادت گزار، او یکتا الہ دے عبادت گزار، گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہو دے، گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہو دے، دشمن عمر دے، ہاتھ بلند آواز بلند، دشمن علی دے، حلالی نہیں ہو دے، جلالی نہیں ہو دے، جمالی نہیں ہو دے، جلالی نہیں ہو دے، حلالی نہیں ہو دے۔ شعر آگے ہے لیکن مسئلہ یہ ہے، قومی اردو زبان میں کہوں گا کہ پرابلم یہ ہے، پرابلم اردو کا لفظ ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے کڑوا، پڑھ دیں، اجازت ہے، الٹیاں تو نہیں ہوں گی، متلیاں تو نہیں ہوں گی، جلاب شلاب آپ کو نہیں، اس کو شاید اس کا برکت بھی ادھر آیا ہوا ہو، اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یا تو اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا یا چور پکڑا جائے گا کہ ہمارے بیچ کون کون کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ بلند آواز سے مسکرا کے بولیں سبحان اللہ۔ مسئلہ سنا مکتی مکاما، میرے قبیلے کے لوگوں، مسئلہ سنا مکتی مکاما، عمر والیاں دی نشانی دساں، عمر والیاں دی نشانی دساں۔ پوچھیں کیا؟ سوال کریں کیا؟ اتنی محبت سے اگر سوال کریں گے کون جواب دے گا؟ تھوڑا چہرے پہ غصہ لا کے بولیں کیا؟ اب جواب دوں گا کہ مسئلہ سنا مکتی مکاما، عمر والیاں دی نشانی دساں، اب بے ایمان دے وہ جالی نہیں ہو دے، بابے ایمان دے جالی نہیں ہو دے، بابے ایمان دے۔ صحابہ کا دشمن کسی کی بھول کا نتیجہ ہے،
باقی شناختی کارڈ پر ابے کے نام لکھنے سے ابا اصلی ابا نہیں ہو سکتا. ویکسین لگ رہی ہے تو جعلی کاپیاں تیار ہو رہی ہے، کاغذات تو جعلی بھی بن جاتے ہیں. صدیق کا احترام وہی کرے گا جس کی ماں ایک ہوگی، جس کا ابا ایک ہوگا. عرض کروں گا مسئلہ سنا مقدی مقام عمر والیاں دی نشانی دسا. بابے انان دے ابے انان دے وجالی نہیں ہوں دے، بابے انان دے جالی نہیں ہوں دے. کون بولے گا دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، حلالی نہیں ہوں دے. اور شعر ہے ارشد بزرگان دی آکھان اکھان ہے. یہ شعر اگر آپ کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. یہ سینہ بسینہ پہنچا ہے. جو ہمارے بڑی عمر کے درخت بیٹھے ہیں نا بزرگ ہمارے بابے، ان کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہیں لیکن ہوتی بڑی قیمتی ہیں. خاص کر جب صبح یا رات کو حکا لگا کے یہ بیٹھے ہوں، کش پہ کش لے رہے ہوں، تو بڑی قیمتی باتیں کرتے ہیں. انہی بابو نے ہمیں سکھایا ہے. ہمیں دیر سے سمجھ آیا کہ نہ کمیاں نال بڑا سنگت، نہ کمیاں نال بڑا سنگت، بچ کمیاں کمی ہوندی ہے اور ہونی تو کمی ہوندی ہے، جینی ہے جمی ہوندی ہے. آسان اردو میں یہ کمپنی کا مال ہوتا ہے، کسی لوکل مارکیٹ میں تیار نہیں ہوتا. اس کی اوپننگ یہاں ہوتی ہے، سیل شدہ آتا ہے. کہو سبحان اللہ. ارشد بزرگاں دیا کھڑ اکھانے جو نسبتاں دی نہ رکھن سنانے، جو نسبتاں دی نہ رکھن سنانے. او شہر شرافت دیوالی نہیں ہوں دے، او شہر شرافت دیوالی نہیں ہوں دے، او شہر شرافت دیوالی نہیں ہوں دے. کون کون بولے گا دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، جلالی نہیں ہوں دے، جمالی نہیں ہوں دے، حلالی نہیں ہوں دے. اردو سمجھ آتی ہے؟ کیا معنی ہے اردو کا؟ اردو کا معنی اردو ہے. کہو سبحان اللہ. ایک استاد سبق پڑھا رہے تھے، فارسی کی کتاب ہے کریمہ سعدی، اس کا پڑھا رہے تھے. ایک شعر ہے کریمہ و بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا. تو ترجمہ پڑھا رہے ہوں. کریمہ مانے کریمہ، طالب علم پڑھے کریمہ مانے کریمہ، ببخشا مانے ببخشا، شاگرد کہے ببخشا مانے ببخشا، استاد کہے برحال مانے برحال، شاگرد کہے برحال مانے برحال، ماں مانے ماں، شاگرد کہے ماں مانے. اب سلیس ترجمہ یہ ہو گیا کریمہ ببخشائے برحال ماں. عبارت بھی یہی، ترجمہ بھی. تو اردو کو معنی اردو ہے. کہو سبحان اللہ. جوانوں، محبت کے سفر میں آپ نے میرے قدم سے قدم ملا کر، دل سے دل ملا کر، دھڑکن سے دھڑکن ملا کے میرے ساتھ چلنا ہے. مجھے اشارہ ہوا ہے میں قصیدے کی حاضری پیش کروں گا. عرض کروں گا کہ صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میری دل لگی ہے، صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میری دل لگی ہے، صحابہ میری عاشقی ہے، صحابہ لوگ روشنی ہے، صحابہ حق کے ولی ہے، صحابہ آل نبی ہے، صحابہ آل نبی ہے، صحابہ آل نبی ہے،
صحابہ سارے جنتی ہیں 5-14-72 تیرے گھر کے رولے ہیں صحابہ سارے جنتی ہیں صحابہ سارے جنتی ہیں میری جان ایمان صحابہ میری جان ایمان صحابہ اسلام کی شان صحابہ میری پہچان صحابہ تیری پہچان صحابہ عہد و پیمان صحابہ مذہب کی جان صحابہ اپنے سلطان صحابہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ اگلی پہر میں لفظ صحابہ آئے گا آپ نے ہاتھ کو پرچم بنا لینا ہے اور صحابہ کے احترام میں بآواز بلند بولنا ہے صحابہ بولیں گے نبوی انوار صحابہ نبوی انوار صحابہ سیرت کردار صحابہ نبوی افکار صحابہ نبوی پرچار صحابہ حق کام یار صحابہ ان الابرار صحابہ ان الابرار صحابہ مرشد میرے پیر صحابہ مرشد میرے پیر صحابہ محمد کے سفیر صحابہ عظمت توقیر صحابہ انور تنویر صحابہ انور تنویر صحابہ تشریح تفسیر صحابہ اطہر تطہیر صحابہ معمور امیر صحابہ نعرہ تکبیر صحابہ نعرہ تکبیر صحابہ فدیت ابی و امی علی تقدیس الصحابہ دعا سے بولے سبحان اللہ مسکرا کے بولے سبحان اللہ اب کچھ دیر کے لیے چلیں گے قرآن کے دروازے پر چلیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا محمد کے صحابہ کیسے تھے آیت میں پڑھوں گا قرآن سے باتیں کرتے ہوئے کون کون سے خوش نصیب ہیں جو سینہ تان کر بآواز بلند بولتے رہیں گے الصحابہ بولیں گے یہاں تک آواز بھی آئے گی 2021 میں رات کے سناٹے میں شہر شہر قریہ قریہ مسجد مسجد بستی بستی نگر نگر درس گاہوں میں خانقاہوں میں قرآن آج صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتے ہوئے کہتا ہے قد افلح المؤمنون سینہ تان کے بولو الصحابہ قد افلح المؤمنون ساری زبانیں بولیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون كرام بررة كرام بررة حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أولئك هم الفائزون رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك هم المؤمنون حقا فديت أبي وأمي على تقديس الصحابة سبحان اللہ آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے یا
ایسا تو نہیں کہ ہم قبرستان میں اذان پر اذان دیے جا رہے ہیں. پہنچ رہی آواز آپ تک؟ اگلی حاضری پھر ہم اردو کی شروع کریں گے تاکہ ہمارے جو اردو دان بیٹھے ہیں کہیں کہ مولوی صاحب ہمیں آپ نے تو تلاوت شروع کر دی ہے، ہم تو اردو والے ہیں. ان کے لیے دوبارہ سفر تار وہیں جوڑیں گے. جوانوں میرے ساتھ ثواب سمجھ کے بولو میری جان ایمان صحابہ. اتنی دیوانگی سے بولو کہ رب کا آسمان جھومتا رہے کہ صحابہ والے بیٹھے. میری جان ایمان صحابہ، اسلام کی شان صحابہ، میری پہچان صحابہ، تیری پہچان صحابہ، عہد و پیمان صحابہ، مذہب کی جان صحابہ، اپنے سلطان صحابہ. صحابہ جزو ایمان آہن. ہماری گاڑی سندھ میں داخل ہو رہی ہے، چلیں؟ چند ڈر تو نہیں لگ رہا؟ مولوی صاحب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہم تھوڑی دیر سندھ میں چلیں گے، صحابہ کی بات کر کے آتے ہیں. میرا نظریہ ہے کہ صحابہ خوشبو ہیں. صحابہ کا ذکر زبان کا محتاج بہت کم ہے. خوشبو کی کوئی زبان نہیں ہوتی، خوشبو خود زبان ہے، جسے امیر بھی سمجھتا ہے، غریب بھی سمجھتا ہے. عرض کروں گا کہ صحابہ جزو ایمان آہن، صحابہ جزو ایمان آہن، صحابہ مومن جشان آہن، صحابہ مومن جمان آہن، صحابہ جنتی جمال آہن، صحابہ جنتی جمال آہن، صحابہ جنتی جمال آہن. صحابہ نقش مکمل ہے، صحابہ ایمان مشعل ہے، صحابہ ایمان مشعل ہے، صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، صحابہ جہد مسلسل ہے. صحابہ جہد تیرے رحیم یار خان میں صحابہ کی قبریں، تیرے ملتان میں صحابہ کی قبریں، ڈی جی خان میں صحابہ کی قبریں، سکھر میں، بکھر میں، کراچی میں، کابل میں، کندھار میں صحابہ سو رہے ہیں میرے محمد کے. صحابہ جہد مسلسل ہے، صحابہ جہد مسلسل ہے، صحابہ رب تو تسلسل ہے، صحابہ رب تو تسلسل ہے، صحابہ ایمان ہلچل ہے، صحابہ ایمان ہلچل ہے، صحابہ ایمان ہلچل ہے. صحابہ میری آج اور کل ہے، صحابہ میرا مستقبل ہے، صحابہ مومنین اول ہے، صحابہ ہر مسئلہ کہل ہے، صحابہ ہر مسئلہ کہل ہے، صحابہ مجھے یاد پل پل ہے، صحابہ میری دھڑکنے دل ہے، صحابہ میری دھڑکنے دل ہے، صحابہ تاروں کی جھلمل ہے، صحابہ تاروں کی جھلمل ہے، صحابہ تاروں کی جھلمل ہے. فدیت ابی و امی علی تقدیس الصحابہ. آج کروں گا عباس صاحب آپ کدھر ہیں؟ دور دور بیٹھے ہو، ضرور کوئی بات ہے. مجھے دو شیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، پیغام صحابہ، دفاع
دوستوں کا مجھے नारे میرے तकबीर دوستوں کا مجھے حکم ہے، میں 2 شعر پڑھتا ہوں. آج ایک نعت کے حوالے سے اردو میں ہے، سمجھ آئے گی؟ یہ نہیں لگتا کیونکہ نعت آپ کو سمجھ بلند آواز سے بولے سبحان. اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ گن کی گولی سے بڑی خطرناک چیز ہے. بیچنے والوں نے اس کے بدلے بھائی بیچے، بیچنے والوں نے اس کے بدلے پگڑیاں بیچی. جنت کا ایک مسافر کہا کرتا تھا میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، سر جھکدا ہاں میں میلی نہیں، میرا ویر ضمیر چاہے ہر شخص کراڑ دا بیلی نہیں. آپ یہ دینا دیں سبحان اللہ ضرور کہیں. میں سبحان اللہ ادھر سے مانگتا ہوں، ادھر رشوت چلنے دیجیے، بس اپنے لوگ ہیں ان کو بس سائن کر دیں. آپ 2 شعر آپ کی نعت کی. کہ آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں. لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، میری یہ اوقات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں. شعر ہے. عرش پہ جیسے آپ نے کی، 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 ایسی اب ملاقات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی. نبی کی نعت نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، یہ ایسا حق ہے جسے کوئی ادا. لیکن عرض کروں گا جن میں نعت سما جائے، 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 میرے وہ جذبات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں، آقا آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں. یار غار نے جیسے دیا، یار غار نے جیسے دیا، ایسا دے کوئی ساتھ کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں. آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں. ایک مطلع اور 3 شعر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنیں گے، بولیں گے انشاءاللہ. عرض کروں گا یہ پڑھنی ہے. ہمارے عباسی صاحب کی فرمائش ہے، ہمیں کچھ اور پڑھنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں. عرض ہے کہ سید حسین ابن علی دل کی دھڑکن ہے، سید حسین ابن علی دل کی دھڑکن ہے، سوچ کا محور ہے، الفت کا مخزن ہے، سوچ کا محور ہے، الفت کا مخزن ہے.
پڑھیے میرے ساتھ دم دم ہر دم رکھنا یاد آل محمد زندہ باد دم دم ہر دم رکھنا یاد آل محمد زندہ باد دم دم ہر دم رکھنا یاد آل محمد زندہ باد حفظ نے رہنا ہے برباد آل محمد سید حسین ابن علی عکس رسالت ہے سید حسین ابن علی عکس رسالت ہے چشم علی زہرا کا نور ہے راحت ہے چشم علی زہرا کا نور ہے راحت ہے سید حسین ابن علی دل کی دھڑکن ہے سوچ کا محور ہے الفت کا مخزن ہے پڑھیے میرے ساتھ دم دم ہر دم رکھنا یاد آل محمد زندہ باد دم دم ہر دم رکھنا یاد آل محمد زندہ باد کفر میں رہنا ہے برباد آل محمد زندہ باد اور سید حسین ابن علی ویر حسن دائے سید حسین ابن علی ویر حسن دائے حسن معاویہ نوتے راہ برمدائے حسن معاویہ نوتے راہ برمدائے دم دم ہر دم رکھنا یاد آل محمد زندہ باد کفر میں رہنا ہے برباد آل محمد زندہ باد سید حسین ابن علی ریش کٹائی نہیں یہاں رک کے ایک سوال کروں جواب دیں گے موڈ اچھا ہے جی گھر سے فون چھوڑ تو نہیں آ رہے گھر سے کب تک کی چھٹی لے کر آئے تھے اگر 10:30 اوپر ہو گیا چھٹی ہے 12 بجے تو چھٹی منظور ہے گھر سے چل جن کی منظور ہے اللہ بڑے خوش نصیب ہیں جو بغیر چھٹی کے آئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حال پر رحم فرما دعا کریں آج وہ جب گھر جائیں دروازہ کھٹکھٹایا تو بیگم صاحبہ نعت کے صدقے ذکر صحابہ کے صدقے دودھ کا گرم گلاس لے کر الائچی ڈال کے وہ انتظار میں بڑے ادب سے سیمتی ہوئی کھڑی ہوئی ہوں کہ میرا سرتاج آ گیا ہے بہت سے لوگ مسکرا رہے ہیں مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ خواہش ہے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ ہوئی نہیں ہے ابھی لوگوں کوئی نبی داڑھی کٹانے والا تو میں سوال کرتا ہوں ایک بندہ ایسا اللہ کا کھڑا ہو سکتا ہے آقا کی محبت میں کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ آقا آج کے بعد بس ہو گئی وعدہ ہے آپ کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا سنبھال کے رکھوں گا چہرے پر ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ اے اللہ کلیم اللہ صاحب کے فرزند محمد عثمان کے جذبات قبول فرما میرے بھائی کو روز قیامت آقا کی شفاعت نصیب فرما حوض کوثر کا جام اور جنت میں صحابہ کے محلے میں میرے بھائی کو گھر نصیب فرما کیا نام ہے اے قادر اللہ اپنی عبد القادر کے فرزند محمد عبید کے جذبات قبول فرما میرے بھائی کو روز قیامت آقا کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما پل صراط سے بآسانی گزار جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما اے اللہ محمد اسلم صاحب کے فرزند ہمارے بھائی محمد ساجد کے جذبات قبول فرما میرے بھائی کو روز قیامت آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر سبحان اللہ اے اللہ محبوب احمد کے فرزند ہمارے بھائی عبدالشکور کے جذبات قبول فرما میرے بھائی کو روز قیامت آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں صحابہ کے محلے میں خوبصورت گھر نصیب فرما یہ 4 ہو گئے ہیں 5واں کھڑا ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ 5 تن کو نہیں مانتے
اے اللہ غلام حیدر صاحب کے فرزند ہمارے بھائی محمد طارق کے جذبات قبول فرما. میرے بھائی کو روز قیامت آقا کی شفاعت، حوض کوثر کا جام اور جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما. آپ لگتا ہے نام یونس سے بھی پانی سے آئے ہیں. آئے رزاق اللہ عبدالرزاق کے فرزند ہمارے بھائی محمد یونس کے جذبات قبول فرما. یونس کو ایمان والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما. یونس کو جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر، آقا کی شفاعت، حوض کوثر کا جام نصیب فرما. یہ 6 ہو گئے، کوئی اور بھی کھڑا ہونا چاہے. کیا نام؟ داڑھی کٹانے یا مڈانے والا کوئی اور کھڑا ہوگا. اللہ کے ہاں یہ محفل قبول ہے انشاءاللہ. کوئی داڑھی آپ کٹاتے ہیں؟ اے اللہ نصیر احمد صاحب کے فرزند ہمارے بھائی محمد شفیق کا کھڑا ہونا قبول فرما، شفاعت نصیب فرما. آقا کی، آقا کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام جنت میں صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما. یہ میرے بھائی ہیں وعدے والے، اب پیکج اور دے رہے ہیں، سسٹم پیکج ہے. ارادے والے ہاتھ کھڑے کریں، ارادے والے، ڈرے نہیں، ارادے والے. ڈنڈی مار کام ہے. اے اللہ کھڑے ہاتھ قبول فرما. دلوں کے بدلنے والے اللہ دل بدلتا ہے. لوگوں ایک بات سن لیں کہ کوئی نبی داڑھی کٹانے یا مڈانے والا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم آقا کی محبت کے بڑے نعرے لگاتے ہیں. میرے نوجوان علمی میں حجام کے پاس جاتا ہے، ایسی دکان ہوتی ہے، وہ سیٹ پر بٹھاتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں وہ آپ کو لوٹ لیتا ہے. وہ آپ سے آقا کی نشانی سنبھال لیتا ہے. چند منٹ میں وہ داڑھی قتل کر دیتا ہے. شام کو جب دکان بند کرتا ہے تو شہید شدہ بال، قتل شدہ بال وہ کسی بہتی ہوئی گندی نالی میں پھینک جاتا ہے. ایک ایک بال بد دعا کرتا ہے. محنت کریں گے انشاءاللہ، داڑھیاں رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کے یہ جذبات قبول فرمائے. عرض کروں گا کہ سید حسین ابن علی ریش کٹائی نہیں، سید حسین ابن علی ریش کٹائی نہیں، اور تو کے عاشق ہیں تیج تیر کھائی نہیں. تو کے عاشق ہیں تیج تیر کھائی نہیں. دم دم ہر دم رکھنا یاد، گرج کے بولے آل محمد. ہاتھ بلند، آواز بلند. دم دم ہر دم رکھنا یاد، آل محمد زندہ باد. کفر میں رہنا ہے برباد، آل محمد زندہ باد. آل محمد زندہ باد، آل محمد زندہ باد. بس کریں نہ کریں بس. ابو بکر صدیق دیدھی ہے. جی چلیں، چلتے ہیں سیدہ کے دربار میں. چلیں گے. گنبد خضرا کے قریب ہماری ماں جنت البقیع میں سو رہی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں گے سارے. عرض کروں گا کہ ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی. ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی. امی عائشہ صدیقہ رب و ہوا شان دیتی ہے. ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی. ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی. او ملکہ ملک وفادی، ملکہ ملک وفادی، شہزادی حلم و حیادی. تو دلہن سیدی بنی رب واہ شان نتی
بکر صدیق دی دھی زوجائے پاک نبی، ابو بکر صدیق دی دھی اور بی بی فاطمہ زوجہ علی دی، بی بی فاطمہ زوجہ علی دی، بی بی فاطمہ زوجہ علی دی، اما عائشہ پاک نبی دی، ماما بیٹی بیٹی یہ رب واہ شان دیتی ہے، ماما بیٹی بیٹی یہ رب واہ شان دیتی ہے، ابو بکر صدیق دی دھی یہ زوجائے جہدی عظمت سورہ نور ہے، تو ہمیں مار دے گا، قرآن سے ماں کا ذکر کب کیسے مٹائے گا؟ جب تک قرآن رہے گا سیدہ کی بات ہوتی رہے گی، دیہات کا غریب مولوی بھی قرآن پڑھ پڑھ کے ماں کی عظمت کے نعرے لگاتا رہے گا، جہدی عظمت سورہ نور دل آکڑ تے مجبور بیری محمد نسلی سور اندے نسب چرولا ضرور جہدی عظمت سورہ دل آکھن تے مجبور بیری محمد نسلی، اگر نسلی کی جگہ آپ اصلی پڑھنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، میری محمد نسلی، میری محمد اصلی، اندے نسب چرولا، اندے نسب چرولا، سینہ تان کر ہاتھ بلند کر کے اندے نسب چرولا، اندے نسب چرولا، آئندہ جب بھی دیکھیں گے دو ٹانگ والا اگر بھونکتا ہے سیدہ کو تو کیا کہنا ہے؟ اندے نسب چرولا، اندے نسب چرولا۔ میں دوبارہ پڑھوں گا کہ جہدی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور میری محمد نسلی سور اندے نسب چرولا ضرور، ماں اس دی 420 سچ گل میں لکھ چھوڑی، سچ گل میں لکھ چھوڑی، ابو بکر صدیق دی دھی زوجائے پاک نبی۔ اگلا شعر ہے میرے جنریشن بیٹھی ہے نا، یہ کالج اسکول والے، ممی ڈیڈی انکل کزن پپا ڈیڈی والے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی، جو ہمارے پرانے درخت بیٹھے ہیں بزرگ، ان کو سمجھ آئے گی کہ میں کس دریا کے کس پتن پر جا کر بات کر رہا ہوں۔ عرض ہے کہ اے ہاک دے ساک دے راسل، اے ہاک دے، میں وضاحت کر دوں میں 4 ٹانگوں والے کی نہیں اس کی بات کر رہا ہوں، 4 ٹانگوں والے کو آپ مالک روٹی پھینکے وہ دم ہلا کر اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، میں بے دید نمک حرام کی بات کر رہا ہوں کہ اے ہاک دے ساک دے راسل، اے بھانک دے کانک دے راسل، کیوں؟ صدیقی ڈانگ لگی اے رب واہ شان دیتی، صدیقی ڈانگ لگی اے رب واہ شان دیتی، ابو بکر صدیق زوجائے پاک نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 2-3 شعر اچھا یہاں درخواست کروں، جن کے والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں یا جو بچے اپنی غلطی کی وجہ سے نوجوان والدین سے ناراض ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ آج جب آپ گھر جائیں گے گھر پہنچتے ہی اپنے بوڑھے والد والدہ کے قدموں میں اپنے ہاتھ رکھ دینے ہیں اور انہیں جا کر منا لینا ہے۔ منائیں گے انشاءاللہ؟ جی بڑا سخت آرڈر ہے اوپر کا، افل لگو، انہیں کچھ بھی کہیں سر چکا کے سنیں، ان کے آگے اونچے لہجے میں بات بھی نہ کریں،
تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. آج کی اس محفل میلاد شریف کا یہ پیغام لے کر جائیں گے, اپنے والدین کو منائیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ جوان ہیں, 19 سال کے گبرو جوان ہیں, آپ گلا اونچا ہے, آپ چلا کے بول سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ آپ ابا نہیں, وہ آپ کے ابا ہیں. انہوں نے جنم دیا ہے, آپ ان کے سامنے عاجزی سے بات کیا کریں. پسند نہ بھی ہو نا, ان کی بات اگر آپ کو اچھی نہ بھی لگ رہی ہو تو اس کا ڈر رکھ کر کے اس کا حکم ہے سر جھکا کر, نظریں جھکا کر غور سے بات سننی ہے. میں 2-3 شعر والدین کے حوالے سے نوجوانوں کو میسج دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ کریمان نسہواندا, کریمان نسہواندا, پہلا حق دین دے پھر حق پیو ماواں دا, پہلا حق دین دے پھر حق پیو ماواں دا, کریمان نساں دا, باقی سب افسانے, باقی سب افسانے, پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے, پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے, کریمان نساں دا, کریمان نساں دا, یہ سیت سمر جاندی, قسمت ہے سمر جاندی, یہ سیت سمر جاندی, سینے جدو لاوے مالوں لوں ہے تھر جاندی, سینے جدو لاوے مالوں لوں ہے تھر جاندی, کریمان نساں دا, کریمان نساں دا, دم دم جی جی ہوئے, دم دم جی جی ہوئے, پیو مانو جھڑکی نہ بھلے کافر بھی ہوئے, پیو مانو جھڑکی نہ بھلے کافر بھی ہوئے, بھلے کافر بھی ہوئے, رکھوالی باغ دیے, رکھوالی باغ دیے, میں جنا گھر جاواں ماں رہندی جاگ دیے, اے تو جنا گھر جاویں ماں رہندی جاگ دیے, رکھوالی باغ دیے, کریمان نساں دا. اب تو آپ مان لیں کہ آپ تھکے تھک گئے, نہیں مانیں گے, بالکل نہیں مانیں گے. یہ نہ ماننا بھی بزرگوں ماننا ہے کہ نہیں مانیں گے. ضد بڑی خطرناک چیز ہے. ایک نظم کی حاضری ہے, میرے دوست مجھے بار بار کہہ رہے ہیں, عرض ہے کہ تاریں جو سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے, یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, نیندیں اڑی ہوئی ہیں, تاریں جو سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہیں, یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, نیندیں اڑی ہوئی ہیں. جڑے منکر ہوویں مرشد دے میں یار انہاں نوں کیوں آکھاں, کالی بلا کو چھوڑ دے, تو آزاد کر دیں. او جڑے منکر ہوویں مرشد دے میں یار انہاں نوں کیوں آکھاں, تحریف کرن جو نظریے وے لجدار انہاں نوں کیوں آکھاں, لجدار انہاں نوں کیوں آکھاں. جے ساری فوج مرا آویں سالار
لا دے جو پگدور ہوئے سردار انانو کیوں آقا سردار انانو کیوں آقا تارے گسیس کیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں نیندیں اڑی ہوئی ہیں کل دیکھ کے شیر نو جنگل وچ کل دیکھ کے شیر آپ کی زبان دانی کا امتحان ہونے جا رہا ہے کل دیکھ کے شیر نو جنگل وچ کتے بلے گدڑ خپتی گل کتے بلے گدڑ خپتی گل انتار چہل کا بندر بھی موقع دیکھ کے او بھی ضبطی گل موقع دیکھ کے او بھی ضبطی گل شیرہ کے دل وچ کھل کھل کے ایک کمی ذلیں کپتی گل ہاں کمی ذلیں کپتی گل تو شیری دنگ حیوانات اتھا انسان مشکی سب تھی گل اتھا انسان مشکی سب تھی گل تارے گسیس کیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے ایک دعا کریں گے کہیں گے آمین کون کون کہے گا دیکھ رہا ہوں بزرگ یہاں بیٹھے اللہ ان کے سجدے نیک لوگوں کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کی دعائیں قبول فرمائے آئیں رحیم یار خان کے دامن میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہ جے پیتے خون مسافران دا ان دی آل رولے ان دے بال رولے او جے پیتے خون مسافران دا ان دی آل رولے ان دے بال رولے جنہ ماما دہن لال کھسے چل رہوے نہ در در سال رول چل رہوے نہ در در سال رول جیویں رول دن ظالم ظلمان دے ان ظالم دے بھائی وال گستاخ ولیاں دے ارشد چند سال نہیں 100 سال رول چند سال نہیں 100 سال رول تارے گسیس کیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے نیندیں اڑی ہوئی ہے آخری بات اور اس کے بعد اجازت یہ ملک ہمارا گھر ہے یہ ملک ہمارا اگر سرحدیں آپ کو آواز دیں تو آؤ گے دفاع وطن کے لیے اٹھو گے میں پاکستان کے حوالے سے شعر پڑھوں گا جی 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 ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان پیارا کیوں ہے لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن صدقہ اس میں حضور ہے وطن روشنی امید کا ستارہ پاکستان ہمارا پاکستان جوانوں محبت سے بولو ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے اہل ایمان کی تو جاگیر ہے عرض حجاز کا نظارہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان آخری بات صحابہ کی بات سنیں گے جوانوں
کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ دفاع کون کرے گا؟ اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ شعر ہے، دل سے لکھا ہے، دل سے پڑھتا ہوں، دل سے سنیں گے اور دل کی زبان میں جواب دیں گے۔ عرض ہے کہ ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، ہے مجمع صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ ہے مجمع غیور کا گج وج کے بتائے، جان اپنی فدا کون کرے گا؟ کلار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ دفاع کون کرے گا؟ وفا کون کرے گا؟ اللہ آپ کا ہم سب کو کھڑا ہونا قبول فرمائے۔